بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 61۔ ولما فرغ المصنف عن مباحث الامر شرع فی مباحث النہی، اور جب مصنف فارغ ہو گئے امر کی بحثوں سے تو شروع کیا انہوں نے نہی کی بحثیں۔ فقال، تو کہا، ومنہ النہی، اور اس میں سے ہے نہی، کس میں سے؟ خاص میں سے، ومن الخاص ہے وہ، سمجھ گیا نا؟ ہاں۔ وہو قولہ، اور وہ اس کا کہنا، یعنی کہنے والے کا کہنا، لغیرہ، اپنے غیر سے، علی سبیل الاستعلاء، استعلاء کے طریقے پر، لا تفعل، مت کر۔ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے والے کا دوسرے کو کہنا کہ مت کر، یہ ہے نہیں کی لغوی تعریف۔ یعنی ان النہی کالامر فی کونہ من الخاص، یعنی نہیں امر کی طرح ہے اس کے خاص میں سے ہونے میں، لأنہ لفظ وضع لمعنى معلوم، اس لیے کہ وہ ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا۔ معنی معلوم کا مطلب وہ تحریم اور وہ حرام کرنا ہے۔ وہ باقی القیودات کما مضى فی الامر، اور باقی قیدیں جیسا کہ گزری ہے امر میں، غیر انہ وضع قولہ لا تفعل، مگر یہ بات ہے کہ اس کا قول وضع کیا گیا لا تفعل، سمجھا گیا نا؟ اس کا قول لا تفعل، وہاں پہ افعل رہتا ہے لا تفعل رہتا ہے، بس باقی پوری تفصیلات امر جیسی ہے۔ مکان قولی افعل، اس کے قول افعل کی جگہ میں، وہ یشمل المخاطب والغائب والمتکلم والمعروف والمجہول، جیسے وہاں افعل کہہ کر جو ہے صیغہ امر مراد تھا، یہاں پر لا تفعل کہہ کر صیغہ نہیں مراد ہے۔ یہاں پر بھی جس طرح افعل میں صرف امر حاضر مذکر نہیں ہے، یہاں پر بھی لا تفعل میں بھی امر حاضر مذکر ہی نہیں ہے، بخیر امر کے نہیں کے سوری نہیں حاضر مذکر نہیں ہے، بلکہ نہیں کے تمام صیغے ہیں، بلکہ مخاطب بھی، غائب بھی، متکلم بھی، معروف بھی، مجہول بھی۔ وَأَنَّهُ، اب یہاں سے وہ بات، جس طرح امر کے اندر مامور بھی میں صفت حسن کا پایا جانا ضروری ہے، اسی طرح نہیں کے اندر منہی عنہ میں صفت قبح کا پایا جانا ضروری ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یاد رکھنا، امر کے اندر معمور بھی میں صفت حسن کا پایا جانا ضروری ہے، اس طرح منہی عنہ میں قبح کا پایا جانا ضروری ہے، اور بے شک وہ تقاضا کرتی ہے منہی عنہ کے قبح کی صفت کا۔ نہیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ قبح کا صفت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں؟ ضرورت حکمت الناہی، ناہی کے حکیم ہونے کی ضرورت کی وجہ سے۔ ناہی یعنی منع کرنے والا، عامر حکم کرنے والا، ناہی منع کرنے والا، کون ہے ناہی؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، اور حکیم جو ہے اچھی چیز سے نہیں روکتا، حکیم اچھی چیز سے نہیں روکتا۔ والحکیم انما ینہی عن الفحشاء، اور حکیم تو روکتا ہے فحش سے اور منکر سے۔ کما ان الحسن فی جانب الامر کک، جیسا کہ حسن امر کی جانب میں کک ہے، کک ہے وہ تو کذالک میں آؤ، کذالک کا مخفف کیا ہے؟ کک ہے، اور کذالک ہے اچھا خالق۔ ثم ان فی النہی، ثم ان فی النہی تقسیما بحسب اقسام القبح، پھر نہیں میں تقسیم ہوتی ہے قبح کی قسموں کے حساب سے، جیسے امر میں تقسیم تھی مامور بھی کی قسموں کے حساب سے، تو اسی طرح جو ہے حسن کی قسموں کے حساب سے وہاں پر تقسیم تھی، تو یہاں پر ایسے ہی قبح کی قسموں کے حساب سے بھی نہیں کی تقسیم ہوتی ہے۔ وہ ہوا انہ اما قبیح لعینہ او لغیرہ، اور وہ بے شک یا تو قبیح لعینہ ہی ہوگی یا لغیرہ ہوگی۔ منہی عنہ قبیح لعینہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ یا منہی عنہ قبیح لغیرہ۔ وکل منہما نوعان، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں نکلتی ہیں۔ منہی عنہ قبیح لعینہ کی دو قسمیں، منہی عنہ قبیح لغیرہ کی دو قسمیں، تو وہ دو، یہ دو کتنی ہو گئی؟ چار ہو گئی۔ فصار المجموع اربعۃ، تو مجموعہ چار ہو گیا، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے، جیسا کہ مصنف نے وہ ہوا ای المنہی عنہ، وہ یعنی منہی عنہ جو نہیں سے سمجھ میں آتا ہے، وہ ہوا بولے تو جو نہیں سے سمجھ میں آتا ہے، منہی عنہ، وہ بولے تو منہی عنہ جو نہیں سے سمجھ میں آتا ہے، یا تو قبیح لعینہ سے ہوگا، اما یکون قبیحا لعینہ، یا تو وہ ہوگا قبیح لعینہ، یا تو وہ ہوگا منہی عنہ قبیح لعینہ ہوگی، بولنا جسے روکا گیا ہے وہ قبیح لعینہ ہوگی۔ ای تکون ذاتہ قبیحۃ بقطع النظر عن الاوصاف اللازمۃ بالعوارض المجاورۃ، یعنی اس کی ذات قبیح ہوگی قطع نظر، اردو میں بھی قطع نظر بولتے ہیں، یعنی نظر کو ہٹا کر، آگے کچھ نہیں دیکھیں گے، آگے کچھ نہیں دیکھیں گے، قطع نظر اس اوصاف سے جو کہ لازم ہوتے ہوں، یا مجاور ان عوارض کے جو مجاور ہوتے ہوں، ان اوصاف سے جو لازم ہوتے ہوں یا ان عوارض سے جو پڑوس میں آتے ہوں، ان کو دیکھے بغیر، ان کو دیکھے بغیر خود منہی عنہ کی ذات بری ہوتی ہے، بولو وذالک نوعان، پھر اس کی دو قسمیں۔ تو قبیح لعینہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وضعن، نمبر دو شرعن۔ وذالک نوعان، اور وہ دو قسمیں وضعن اور شرعن۔ ای الاول من حیث انہ وضع للقبیح العقل بقطع النظر مع ورود الشرع، یعنی اول وہ تو قبیح لعینہ ہے،
یعنی اس حیثیت سے کہ وہ وضع کیا گیا ہے قبیح کے لیے، قبیح عقلی کے لیے، قطع نظر ورود شرع سے، وہ وضع کیا گیا ہے قبیح عقلی کے لیے، بولو عقلاً وہ قبیح ہے، قبیح ہے قطع نظر ورود شرع سے۔ والثانی من حیث ان الشرع ورد بہذا، اور دوسرا شرع کی حیثیت سے۔ تو قبیح یعنی میں دو قسمیں ہیں، قبیح یعنی وضعی کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً وہ قبیح ہے، شرع نہیں بھی بتاتی، شرع نہیں بتاتی، تو کیا باتیں ہوں گی اس میں؟ ایک تو یہ کہ برائی اس کی ذات کے اندر ہے اور اس برائی کو عقل خود بتاتی ہے، نمبر ایک برائی اس کی ذات کے اندر ہے اور اس برائی کو شرع بتاتی ہے، تو شرع بھی کیا ہے؟ قبیح یعنی ہے، اور عقلی بھی کیا ہے؟ قبیح یعنی۔ تو قبیح یعنی کی دو قسمیں، قبیح یعنی وضعی، اسی کو عقلی بول سکتے ہیں ہم، اور دوسری کیا ہے؟ قبیح یعنی ہی شرعی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس حیثیت سے کہ وہ وضع کیا گیا ہے قبیح عقلی کے لیے قطع نظر شریعہ کے وارد ہونے سے۔ والثانی من حیث شرعی من حیث ان الشرع ورد بہذا، اور دوسرا اس حیثیت سے کہ شرع اس پر وارد ہوئی ہے، شرع اس پر اس کے ساتھ وارد ہوئی، والا فالعقل یجوزہ، ورنہ تو عقل اس کو جائز قرار دیتی، ورنہ تو حالانکہ خود اس کی ذات کے اندر قباحت ہے، لیکن انسانی عقل ذرا کمزور ہے نا بھائی، تو انسانی عقل کیا سمجھتی ہے؟ جائز قرار دیتی ہے، لیکن شریعت آگے بولتے ہیں نہیں نہیں اس کی ذات بری ہے، چھوڑ دو اس کو، لیکن انسانی عقل اللہ تعالیٰ شریعت وارد کر کے کیا بتاتا ہے؟ ذات خود بری ہے، اس کو چھوڑ دو، قریب نہیں جانا، ہو گیا نا؟ تو قبیح لعینہ کی دو قسمیں ہیں، وضعی ہو گئی اور شرعی ہو گئی۔ وضعی کو آپ عقلی بھی بول سکتے ہیں، اور شرعی تو شرع بتاتی ہے۔ پھر اس کے بعد او لغیری، یا اس کے غیر کے لیے، یعنی منہی عنہ غیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس کو قبیح لغیری بولیں گے، آپ کیا بولیں گے؟ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں، عطف علی قول العینی، یہ عطف ہے اس کے قول العینی کا، العینی پر، وذالک نوعان، اور اس کی دو قسمیں وصفا و مجاورا، ایک ہے وصفی اور دوسرا ہے مجاوری۔ نور الانوار کی بیان کرنے کا یہاں پر بہت شاندار انداز ہے، قبیح لعینی اور لغیری کو جو سمجھائے ہیں بہت پسند آتا۔ قبیح لغیری کی دو قسم بیان کرے، ایک ہے وصفی، دوسری ہے مجاوری۔ تو جب یہ قسم بیان کرتے ہیں تو اس سے پورے شبہات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ وصفی کا مطلب یہ ہے کہ قباحت اس کی ذات میں نہیں رہتی، غیر سے آتی ہے لیکن چپک کے رہتی ہے، لیکن ہمیشہ لگی رہتی ہے، وہ غیر اس سے ہٹتا ہی نہیں، وہ غیر اس سے ہٹتا ہی نہیں۔ قباحت کیا ہے؟ غیر کی وجہ سے ہے، لیکن وہ غیر ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قباحت غیر کی وجہ سے ہے، لیکن وہ غیر جو ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے۔ جب غیر نہیں آیا تو اس وقت جو ہے وہ چیز بالکل حلال ہو جاتی ہے، جب وہ غیر آ گیا تو اس وقت وہ چیز حرام رہتی ہے۔ ایسا سمجھ میں آ گیا؟ آ رہا سمجھ میں نہیں؟ یہ سموسے بیٹھے ہوئے ذہن میں۔ اور وہ دو قسمیں وصفی اور مجاوری، یعنی ان النوع الاول ما يكون القبیح وصفا للمنہی عنہ، نوع اول وہ ہے کہ قبیح منہی عنہ کا وصف ہوتا ہے، قبیح منہی عنہ کا وصف ہوتا ہے۔ وصف کا مطلب کیا ہوا؟ وہ چپک کے رہتا ہمیشہ، کبھی جدا ہوتا ہی نہیں۔ ای لازما غیر منفک عنہ، یعنی وہ لازم ہوتا ہے جو اسے جدا نہیں ہوتا، جو اسے جدا نہیں ہوتا۔ کل وصفی، ایسے ہی جیسا کہ وصف کی طرح ہے، جیسے انسان کا گورا ہونا کالا ہونا اس کی ذات میں سے نہیں ہے، اس کی صفت میں سے، مگر وہ صفت کبھی جدا ہوتی ہے کیا؟ مرے تک بھی تم کالے رہتے، مرے تک بھی میں کالا رہتا ہوں، اور ہم دونوں سے کالے انہوں رہتے، مگر یہ گورا آدمی تو کالا نہیں ہوتا نا مگر ذات کے اندر تو نہیں ہے، گورا پن کالا پن کیا ہے؟ ذات کے اندر ہے، لیکن صفت لازمہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ صفت لازم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ والنوع ثانی ما يكون القبیح فیہ مجاورا، اور نوع ثانی وہ ہے جس کے اندر قباحت مجاوری طور پر ہو، منہی عنہ کی مجاوری طور پر ہو۔ ارے یار ابھی فون آنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، فی بعض الاحیان، وہ اس کے لیے پڑوس میں ہوتا ہے منہی عنہ کے بعض اوقات میں، احیان بولے تو اوقات، احیان بولے تو اوقات، بعض اوقات میں، ومنفکا عنہ فی بعض آخر، اور اس سے جدا ہوتا ہے بعض دوسرے اوقات میں۔ اس سب کی مثالیں اب آئیں گی، تو پڑھ لیں گے ابھی مثالیں، یہ کل پڑھیں گے، ہاں تھوڑا لمبا چلتی ہے، اس واسطے کل پورے ایک ساتھ چاروں کی مثال پڑھیں گے۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا کیا ہے کہ منہی عنہ، نہیں کی پہلے تعریف ہونا ہے، نہیں کس کو بولتے ہیں؟ لغوی تعریف، کسی کہنے والے کا دوسرے سے کہنا کہ مت کرو، شرعی اعتبار سے ترک الزام فعل بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ الزام فعل کو چھوڑنا، الزام ترک الفعل، الزام ترک الفعل کیا مطلب؟ کسی فعل کو نہ کرنے کو لازم قرار دینا، کسی فعل کے نہ کرنے کو لازم قرار دینا، یہ ہے اس کی شرعی تعریف۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی چار قسمیں، اس کے اندر ایک بات یہ بتا دی گئی کہ جو بھی منہی عنہ ہوتا ہے، جس چیز سے بھی روکا جاتا ہے، اس کے اندر صفت قبوح کا پایا جانا ضروری ہے، اور صفت قبوح کے اعتبار سے دیکھا گیا تو پھر یہ نہیں کی قسم نکلتی، ابتدا دو قسمیں نکلتی ہیں، وضعی اور
نہیں عینی ہی لغیری، پھر عینی کی دو قسم نکلتی ہیں، وضعی اور شرعی، پھر لغیری کی بھی دو قسم نکلتے ہیں، وصفی اور مجاوری. یہ پوروں کی تفصیل لوگ ذہن میں بٹھا لیں، آسان ہے. مجاوری پڑوس میں آنا، کبھی وہ صفت اس کے ساتھ لگتی ہے، کبھی جدا ہو جاتی ہے، صفت کے طور پر نہیں رہتی ہو. قباحت جو ہے اس وصف کے طور پر نہیں رہتی ہے، منی انو کے ساتھ قباحت وصف کے طور پر نہیں رہتی ہے کہ جدائی نہ ہو، ہمیشہ لگی ہوئی ہے قباحت، غیر ہے لیکن لگی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں جیسے مثال دیا رنگ وغیرہ کی. مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ صفت کے طور پر نہیں، وہ مجاوری وہ قباحت آ جاتی ہے. جس وقت قباحت آتی ہے وہ کام حرام رہتا ہے، جس وقت قباحت نہیں آتی ہے وہ کام حلال رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.